अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 साल बाद मुझे अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक उस मोहल्ले में आया था। सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहाँ मैंने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। फिर अब्बू का तबादला हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और आज जब इतने साल बाद एक बार फिर उसी मोहल्ले में वापस आया हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था। वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। उस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाजा भी पुराना हो चुका था। उस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था और मैं बचपन और जवानी में भी अक्सर उनके घर खेलने जाता था। सच पूछे तो खेलना सिर्फ एक बहाना था। मैं असल में शिबाना को देखने जाता था। शिबाना बहुत खूबसूरत और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त वो सिर्फ बचपन तक थी। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे उससे प्यार होने लगा था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर हम लोग हमेशा के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और शबाना यही रह गई। शबाना की एक बहुत अच्छी दादी भी थी जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी और मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद उसकी शादी हो गई होगी और अब तो उसके बच्चे भी हो चुके हों। इतने साल जो गुजर चुके थे और उसकी दादी तो अभी यकीनन फोत हो चुकी होंगी क्योंकि वो तो उस वक्त बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। और अब तो इतने साल गुजर गए और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब भी उन्हीं का है या वो ये घर छोड़कर चले गए थे। फिर भी बेख्तियार मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जिसने दरवाजा खोला था उसे देखकर मेरी सांस गले में अटकने लगी। मैं सदमे और हैरत से उसे देखे जा रहा था। वो शबाना थी, बिल्कुल वैसी शबाना जैसी मैं उसे छोड़कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली, ना उसका चेहरा, ना रंग, और ना ही उस पर वक्त गुजरने का कोई असर हुआ था। वो अभी भी वैसी ही खूबसूरत और जवान थी। मुझे देखकर उसने उदासी से कहा, तुम आ गए बासत। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यूं बिना बताए चले गए थे। ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैंने उसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदगी से सर झुका लिया और माजरत करते हुए बोला, आई एम सॉरी शिवाना। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे और यही वक्त का फैसला था कि हम दोनों जुदा हो जाते। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो अभी यही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? शिबाना की बात पर मैं अंदर उनके घर में चला गया। उनका पुराना घर बिल्कुल वैसे था जैसे 16 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए घर का जायजा भी लेता जा रहा था। फिर चलते चलते मैं अचानक ठटक कर रुक गया। मेरी जो सामने नजर पड़ी तो मैं शॉक्ड हो गया। सामने एक चारपाई पर शबाना की दादी बैठी थी। मैं उसकी दादी को जिंदा देखकर हैरान था। इतने साल बाद ना सिर्फ वो जिंदा थी बल्कि वैसी की वैसी सेहतमंद थी। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर मैंने उसकी दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, कैसे हो बासत? इतने साल बाद कैसे याद किया हम गरीबों को? मैं दादी की बात सुनकर मजीद हैरान हो गया। उन्होंने सिर्फ एक नजर देख लेने पर ही मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल इतने सालों में काफी तब्दील हो चुकी थी और जब मैं यहाँ से गया था तब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। मैं उनकी याददाश्त पर काफी हैरान था। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल कह रहा था कुछ गलत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं दादी? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। उसी वक्त शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज देकर कहा, नाज़िम चाय लेकर आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एक हैरत में डूब गया। नाज़िम उनके घर का काफी पुराना मुलाजिम था और वो उस वक्त भी उन्हीं के घर काम करता था जब हम छोटे थे, और आज इतने साल बाद भी वो इसी घर में मुलाजिम था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने शबाना से पूछा, क्या नाज़िम अब भी यहाँ काम करता है? शबाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ नाज़िम अब भी हमारे घर में काम करता है। सब कुछ वही है जैसे तुम छोड़कर गए थे, बस तुम ही बदल गए हो। शबाना ने शिकवा किया और मैं उसके शिकवे पर मजीद शर्मिंदा हो गया।
پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت عجیب و غریب بات کہی، بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں ان کی بات سن کر بری طرح الجھ گیا اور میں نے حیرانگی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ دادی کن قبروں کی بات کر رہی ہیں اور گھر میں کس کی قبریں ہیں؟ شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی دادی کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا دادی آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اس بیچارے کو چائے تو پینے دو۔ دادی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کر کہا، اچھا بیٹا تم چائے پی لو پھر بات کریں گے۔ لیکن میں بری طرح الجھ چکا تھا، آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہی دادی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ دادی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے، دوبارہ اس محلے میں ہی نہیں آئے، ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ میں نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دادی بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ دوبارہ نہیں آ سکا۔ میرا بہت دل کرتا تھا میں آپ کے پاس ہوں، آپ سب سے ملوں۔ دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا تمہاری امی ابو اور باقی بھائی بہن کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے دادی، اور امی تو آپ سب کو بہت یاد کرتی ہیں۔ پھر میں نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا، شبانہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات پر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر لیتی؟ اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شبانہ کی ہر بات پر میرے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آیا۔ میں ناظم کو دیکھ کر ایک بار پھر الجھ گیا، کیونکہ ناظم اب بھی ویسا تھا جیسے 16 سال پہلے تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا اور نہ ہی اس کی عمر بڑی تھی، اور میں سوچ رہا تھا، کیا اس گھر میں رہنے والوں پر وقت گزرنے کا بالکل اثر نہیں ہوا تھا؟ سب کے سب ویسے ہی جوان تھے جیسے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ واقعی عجیب ہے۔ ناظم نے چائے رکھ کر مجھے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، باسط بابو آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول آئے؟ وہ بالکل ویسا تھا، وہی آواز وہی لہجہ۔ میں نے کہا، یار ناظم تم تو بالکل نہیں بدلے، اتنے سال بعد بھی بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ اور میں چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کے دوران شبانہ اور ناظم وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ اسی دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ بیٹا آج سے 7 سال پہلے 12 دسمبر 2004 کی صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گیا۔ پھر ان چوروں نے ہم کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور بندوق نکال کر ہم کی طرف بڑھے۔ دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئی۔ میں سانس روکے ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، دادی پھر کیا ہوا؟ ان چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ میری بات سن کر دادی نے اداسی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی، پتہ نہیں بیٹا آگے کیا ہوا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، یادداشت بھی کمزور ہے۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر چائے پی کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ دادی، شبانہ اور ناظم بھی کھڑے ہوئے۔ پھر میں نے دادی اور شبانہ سے کہا، چلو اس وقت چلتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ میں اسے نظریں نہیں ملا سکا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جو بیٹا، قبریں تو دیکھتے جو۔ میں نے کچھ الجھ کر دادی کو دیکھا اور پھر دادی نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ رہی قبریں۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے کی طرف ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں۔ میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آتا تھا تب تو یہاں کسی کی قبریں نہیں تھی۔ دادی نے کہا، چلو بیٹا چل کر دیکھ لو، سوچ کیا رہے ہو۔ دادی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا۔ شبانہ، ناظم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 3 پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لکھی ہوئی تھی، ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا۔ میں ان قبروں کے پاس گیا
پہلی قبر کی تختی کی طرف میں نے دیکھا تو اس پر نام پڑھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ اس تختی پر لکھا تھا نورا دادی وفات 12 دسمبر 2004۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو ایک اور صدمہ لگا جس پر لکھا تھا ناظم علی وفات 12 دسمبر 2004۔ ڈر اور خوف کے مارے میرا پسینہ پسینہ ہو گیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی اس تیسری قبر کا خطبہ دیکھا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا شبانہ اسلم وفات 12 دسمبر 2004۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اس کا مطلب دادی شبانہ اور ناظم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ دادی اور ناظم مر چکے تھے اور 12 دسمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے تو ان چوروں نے شبانہ دادی اور ناظم کو مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس اور خوف زدہ تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔